بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب الایمان اور تفسیر تبیان القرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر حضرت یوشع بن نون کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی امت کے 1,40,000 نیکوکار اور 60,000 بدکار لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو بدکار ہیں ان کا تباہ ہونا تو بنتا ہے، لیکن یہ جو ساتھ نیکوکار لوگوں کو تو تباہ فرمانے والا ہے، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ لوگ بدکاروں کے پاس جاتے، ان کے پاس کھاتے پیتے اور میرے غضب کی وجہ سے یہ ان بدکاروں سے غضبناک نہیں ہوتے تھے، ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ان سے ناراض نہ ہونے کی وجہ سے اب میں ان نیک کاروں کو بھی اور ان بدکاروں کو بھی اکٹھے ہلاک کرنے والا ہوں۔ غور فرمائیے کہ ہم لوگ بدکاروں، برائیوں کے کرنے والوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بدکار ہیں اور اس طرح برائیوں میں مبتلا ہیں، ہمیں ان کو ان برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جتنی بھی طاقت رکھتے ہیں، ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں ہاتھ سے ہٹائیں، زبان سے ہٹا سکتے ہیں زبان سے ہٹائیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر ان کو برا جانیں کہ ان کا یہ عمل کیوں ہے، ہمارے رب کی یہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مشکوٰۃ شریف میں بھی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے کا ایک شخص تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص جہاں پہ رہتا ہے، یہ فلاں جو بستی ہے نا، اس کو جبریل کو فرمایا کہ تباہ کر کے آؤ۔ اس نے عرض کی، مولا وہاں پہ تو ایک تیرا نیک بندہ رہتا ہے جس نے پوری زندگی تیری فرما برداری میں گزاری، کبھی اس نے نافرمانی بھی نہیں کی، پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا تو ابتدا بھی تباہی کی اسی سے جا کے کر، پہلے اس کو ہلاک کر، پھر اس کے بعد دوسروں کو۔ عرض کی، مولا آخر کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے تو تیری فرما برداری میں اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے خود تو میری فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری، لیکن دوسروں کو بدکاریاں، برائیاں دیکھتے ہوئے ان کو روکا نہیں، اور ان کے دل کے اندر کبھی غصہ نہیں آیا، ان کے چہرے کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوا کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے تھوڑا سا تو وہ سوچ لیتا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے جا کے تباہی کی ابتدا بھی اسی سے کرو۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اگرچہ اللہ کی توفیق کے مطابق جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے جو بدکار لوگ ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ان برے اعمال کو
اپنے دل کے اندر برا جاننا چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے کہ میرے رب کے یہ بندے یہ نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔